برادران ملت، معزز محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزاد گلگم قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ، مدد قبلینی مدد کعبہ ایما، مدد بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ دل کی اتح گہرائیوں کے ساتھ نبی پاک صاحب الاولاق، سیاح افلاق، باعث تخلیق کائنات، اللہ کے محبوب دانہ غیوب، منزہ عن العیوب، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کے دربار دربار میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ دریا رواں فصاحتوں کے شاعری میں ہے، یہ سہل ممتنع ہے کہ لہجہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ اس صدی میں ہے وہ تنہا رضا کا ہے۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ برادران ملت، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی رہبری و رہنمائی کے لیے دو چیزیں بھیجی، جن میں سے ایک کو رجال اللہ کہا جاتا ہے اور دوسری چیز کو کتاب اللہ کہا جاتا ہے۔ رجال اللہ جیسے انبیاء اکرام کا سلسلہ ختم ہوا تو پھر علماء اور اولیاء اکرام کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ گروہ رجال اللہ کہلاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے صرف رجال اللہ ہی متعین نہیں فرمائے، بلکہ کتاب اللہ کا بھی تعین فرمایا، تاکہ کتاب اللہ کو پڑھ کر رجال اللہ سنائیں اور بندوں کی رہبری رہنمائی ہو جائے۔ بہت سے دور ایسے گزرے کہ جن میں اسلام کو مٹانے کی بھرپور کوششیں کی گئیں۔ بہت سے دور، بہت سے زمانے ایسے آئے جو اسلام پر ایک پاورفل طاقت بن کر حملہ آور ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی بندے خاص کو بھیج کر اسلام کی حفاظت کروا دیتا ہے۔ اسلام نے بہت سے ایسے دور دیکھے، بہت سے زمانے دیکھے ہیں کہ اسلام کو دنیا سے مٹانے کی بھرپور کوششیں کی گئیں، لیکن جب بھی اسلام کو مٹانے یا اسلام کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی تو کوئی نہ کوئی میدان میں نکل کر آ کھڑا ہوا اور اس نے اسلام کی بھرپور حفاظت کی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف ہجرت کر کے تشریف لے آئے
اور کفار مکہ پھر بھی چین سے نہ بیٹھے، ان کا یہی منشور، یہی مطلوب اور یہی مقصود رہا کہ اسلام کو کسی طرح اس دنیا سے مٹا دیا جائے۔ تو کبھی جنگ خندق، کبھی جنگ بدر، کبھی جنگ احد کی شکل میں جنگیں ہوتی رہی تاکہ اسلام کو مٹا دیا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی فطرت میں لچک رکھی ہے، جتنا کہ دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ جب جب اسلام کو دبایا گیا، جب جب اسلام کی صورت کو مسخ کیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے میدان میں اترے اور اسلام کی حفاظت کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد اسلام کو مٹانے کے لیے لوگوں نے بہت کوششیں کی۔ کوئی نبوت کا دعویٰ کر کے بیٹھا تو کسی نے اسلام کو چھوڑ دیا، لیکن وہیں اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چن لیا گیا۔ آپ نے بھرپور انداز میں مذہب اسلام کی حفاظت فرمائی، اور جو لوگ اسلام کی صورت کو مسخ کرنا چاہتے تھے انہیں کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ اور یہی سلسلہ ہر دور میں چلتا رہا، ہر زمانے میں چلتا رہا کہ لوگ اسلام کے مخالف بنتے رہے اور اسلام کو دنیا کے پردے سے مٹانے کی بھرپور کوشش کرتے رہے، لیکن وہیں پر اسلام کی حفاظت کے لیے، مذہب اسلام کی محافظت کے لیے اللہ اپنے نیک بندوں کو بھیجتا رہا اور اسلام کی حفاظت کرواتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا مذہب، پسندیدہ مذہب، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مذہب کو ایسا پسند فرمایا کہ مٹانے والے تو بہت آئے، مخالفین تو بہت آئے، گروہ در گروہ آئے، جوق در جوق آئے، جماعت در جماعت آئے، لیکن آج تک کوئی اسلام کو مٹا نہ سکا۔ مذہب اسلام پر ہر کسی نے اپنی دشمنی کا وار کیا، ہر کسی نے اپنی مخالفت نکالنے کی کوشش کی۔ ایسا ہی ایک زمانہ مجدد اعظم دین و ملت سے پیدائش سے پہلے، یعنی اعلیٰ حضرت کی ولادت سے پہلے، اسلام پر ایک زمانہ ایسا آیا کہ وہابی دیوبندیوں نے عجیب عجیب فتوے دینے شروع کر دیے۔ کسی نے کہا مذہب اسلام، کسی نے کہا مذہب اسلام کے جو بانی ہیں یعنی محمد الرسول اللہ، انہیں علم غیب نہیں، کسی نے لکھا کہ انہیں اختیار نہیں، کسی نے لکھا کہ انہیں پیٹھ پیچھے کا علم نہیں، کسی نے لکھا کہ جن کا نام محمد یا علی ہے اسے کوئی اختیار نہیں۔ اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ نماز میں رسول اللہ کا خیال آئے اس سے بہتر ہے کہ گھر کے گدھے کا خیال آ جائے، معاذ اللہ رب العالمین۔ ایسے طرح طرح سے جملے کسے گئے، طرح طرح سے فتوے کسے گئے۔ کسی نے کہا مزاروں پہ جانا شرک ہے، چادر چڑھانا شرک ہے، کسی نے کچھ کہا تو کسی نے کچھ کہا۔ علم غیب رسول پہ حملے کیے گئے، اختیارات رسول پہ حملے کیے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات و علم غیب کو لے کر کے باتیں کی گئی۔ کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہے، کسی نے کہا یہ خاتم النبیین نہیں ہے، کسی نے کہا ان کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، کسی نے کہا ان کا علم کم ہے، شیطان کا علم زیادہ ہے۔ یعنی جملے کسنے والوں نے بڑا ہائی لیول کے جملے کسے۔ کسی نے شیطان کے علم کو نبی پاک کے علم سے اوپر بتا دیا، کسی نے کہا شیطان کا علم قرآن سے ثابت ہے، رسول کا علم قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ یہ میں کہیں کوئی کہانی سنانے نہیں کھڑا ہوا، بلکہ یہ وہابی دیوبندیوں کی کتابوں سے آپ کو جملے سنا رہا ہوں جو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں۔ وہابی دیوبندیوں سے اختلاف ہمارا ذاتی نہیں ہے، بلکہ صرف اللہ و رسول کو لے کر کے ہے۔ وہ اللہ و رسول کی گستاخیاں کرتے ہیں، ہم اللہ و رسول سے محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں گستاخانہ کفریہ جملے لکھ دیے اسی دور میں جس دور میں یہ حملے کیے جا رہے تھے کہ رسول اللہ کو علم غیب نہیں ہے۔ وہی امام اہل سنت کی ولادت ہوئی، اسی زمانے میں اعلیٰ حضرت سرزمین پہ تشریف لائے۔ جب کہا گیا کہ رسول کو علم غیب نہیں ہے تو میرے اعلیٰ حضرت نے کہا تم علم غیب کی بات کرتے ہو، ہم تو یہ کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اس دور میں جب حملے کیے جا رہے تھے، جب اسلام کی صورت کو بدلا جا رہا تھا، جب یہ کہا جا رہا تھا کہ رسول اللہ کی شان اللہ کی شان کے آگے ایسی ہے جیسے چمار کی شان، جیسے ایک چمار کی حیثیت ہوتی ہے،
ویسی حیثیت رسول اللہ کی اللہ کی شان کے آگے بتائی گئی، لیکن میرے امام نے کہا تمہیں کیا پتہ ان کی شان، تمہیں کیا اندازہ ہو ان کی شان کا، ان کی شان تو یہ ہے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت اسی لیے کہا گیا کہ انہوں نے تحفظ ناموس رسالت کا فریضہ انجام دیا۔ جس دور میں رسول اللہ کی شان کو گھٹانے کی بھرپور کوششیں کی جا رہی تھیں، اسی دور میں اعلیٰ حضرت نے اپنا قلم اٹھایا اور اس سے تلوار کا کام لیتے ہوئے 1400 کتابیں لکھ دی اور وہابیت دیوبندیت کے منہ پر تماچا دے دیا کہ اس بے فکری میں مت رہنا کہ تم جو کرو گے وہ ہوتا چلا جائے گا، اگر تم حملہ کرو گے، اگر رسول اللہ کی عزت پہ حملہ کرو گے تو بریلی سے احمد رضا کھڑا ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے رسول اللہ کی عزت پر پہرا دیا۔ میرے اعلیٰ حضرت اس دور میں پیدا ہوئے جس دور میں وہابی دیوبندی اسلام کی صورت کو مسخ کرنا چاہتے تھے۔ آج کچھ لوگ اس اعلیٰ حضرت کے ایسے مخالف ہو گئے کہ انہیں مخالفت وراثت میں ملی ہوئی ہے۔ اگر ہسٹری پڑھیں گے، ماضی کا زمانہ اٹھا کے دیکھیں گے تو آج جو مزاروں کے سجادہ نشین بنے بیٹھے ہیں وہ سجادہ نشین صرف اس لیے بنے بیٹھے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے مزاروں کی چادروں کی حفاظت کی۔ اگر اعلیٰ حضرت مزاروں کی چادروں کی حفاظت نہ کرتے تو آج یہ سجادہ نشین سکی ہوئی روٹیاں نہیں کھا پاتے۔ آج انہیں سکی ہوئی روٹیاں جو مل رہی ہیں صرف اعلیٰ حضرت کی وجہ سے۔ پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب دیکھو اعلیٰ حضرت، جب دیکھو اعلیٰ حضرت، جب دیکھو جہاں دیکھو اعلیٰ حضرت کا شعر، جہاں دیکھو اعلیٰ حضرت کی بات۔ ہم اس کی بات کیوں نہ کریں جس کی پوری زندگی رسول اللہ کی بات میں گزر گئی؟ ہم اس کی شان بیان کیوں نہ کریں جس کی پوری زندگی رسول اللہ کی شان بیان کرنے میں گزر گئی؟ جہاں لوگ کہہ رہے تھے کہ چمار کی حیثیت ہے، جہاں لوگ کہہ رہے تھے کہ انہیں اختیار نہیں، علم غیب نہیں، وہی میرے اعلیٰ حضرت کہہ رہے تھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لوگوں کو تو جملے نہیں مل رہے تھے کہ حضور کو کیا کہیں۔ جملے ملے بھی تو چمار کی ملے، جملے ملے بھی تو انہیں علم غیب نہیں، جملے ملے بھی تو انہیں اختیار نہیں، جملے ملے بھی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت پہ حملہ کرنے والے جملے ملے۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے جواب دیا اور بتایا کہ اس بے فکری میں مت رہنا کہ آج بھی رسول اللہ کے غلام زندہ ہیں، اگر حضور کی شان پہ آج بھی کوئی حملہ کرے گا تو آج بھی اس کا جواب دینے کے لیے غلام زندہ ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس دور میں آئے جس دور میں مزاروں پہ حملے کیے گئے، فتوے جاری کیے جا رہے تھے، پسے پشت انگریزوں کی سپورٹ لگی ہوئی تھی کہ تم فتوے جاری کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس وقت فتوے نکالے گئے کہ مزار پہ جانا شرک، چادر چڑھانا شرک۔ اس دور میں اعلیٰ حضرت نے اپنے قلم کی تلوار کا استعمال کیا اور لوگوں کو بتایا کہ جس مزار کو تم شرک شرک کہہ رہے ہو یہ شرک کے اڈے نہیں ہیں بلکہ یہ تو اللہ کے قریب لے جانے والی جگہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے مرہون منت ہیں ہم اور آپ، اور باہر سے آنے والے لوگ اس علاقے میں رہنے والے لوگوں کو مبارکباد دیتے ہیں۔ آج ہم خود اپنے آپ کو مبارکباد دے لیں کہ ہم بہت مبارکباد کے لائق ہیں کہ ہم اعلیٰ حضرت کے علاقے میں رہتے ہیں۔ اس دور میں ایمان پہ حملے کیے گئے۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ رسول اللہ کو علم غیب نہیں تو ایمان سے خارج ہو جائے گا، کوئی یہ کہے کہ رسول اللہ کو اختیار نہیں ایمان سے خارج ہو جائے گا، جو یہ کہے کہ ان کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے ایمان سے خارج ہو جائے گا،
یہ سب باتیں وہابی دیوبندیوں نے کہی، کتابوں میں لکھی، آج بھی ان کی کتابوں میں چھپی ہوئی ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت نے انہی کے مد مقابلہ کر اپنے قلم سے اتنی کتابیں لکھ کر کے ان کے منہ پہ ایسے تماچے مار دیے کہ آج تک وہابیت دیوبندیت میں اتنا دم نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا جواب لکھا جا سکے۔ باتیں کرنے والے تو بہت باتیں بناتے ہیں کہ وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، ہم سیدھی بات کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کی کسی ایک کتاب کا جواب لکھو۔ آج بھی سنیوں میں بھی کچھ ایسے مخالف ہیں جو اعلیٰ حضرت سے بہت چڑ رکھتے ہیں، ان سے بھی یہی سوال اور جواب ہے کہ چڑ مت رکھو، تمہیں جس مسئلے میں ان سے چڑ ہے انہوں نے اس مسئلے پہ کتابیں بھی لکھی ہیں، تم اسی کتاب کا رد لکھ دو، اسی کتاب کا جواب لکھ دو۔ اگر تمہارا جواب معقول ہوا تو ہم تمہاری بات ماننے کو تیار ہیں، ورنہ پھر آؤ اعلیٰ حضرت کے در پہ اور کہو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ ہے رستے میں جا بجا تھانے والے۔ صرف زبانی مخالفت کرنے سے کچھ نہیں بنے گا، اپنی آخرت برباد کرنا ہے اعلیٰ حضرت سے مخالفت کرنا۔ لوگ کہتے پانچواں مسلک ہے، پانچواں مسلک ہے، پانچویں مسلک کی کوئی نئی بات تو دکھاؤ۔ اگر پانچواں مسلک ہے تو بہت سی ایسی باتیں مل جائیں گی جو اعلیٰ حضرت نے خود لکھی ہوں گی۔ دکھاؤ کوئی ایسی بات جو اعلیٰ حضرت نے اپنے من سے گڑھ کے لکھ دی ہو، کوئی ایک کتاب دکھاؤ، کوئی ایک حرف دکھاؤ جو اعلیٰ حضرت اپنے من سے گڑھ کے لکھ گئے ہوں۔ کوئی ایک حرف نہیں مل سکتا، جو بھی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے یا تو قرآن سے ثابت ہے یا حدیث سے ثابت ہے۔ صرف امام اعظم کے مسلک کو اجاگر کیا، امام اعظم کے مسلک کو اجاگر کیا، لوگوں تک پہنچایا آسان کر کے، پھر اسی مسلک امام اعظم کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جانے لگا۔ آپ کے لیے ایک آسان سی مثال، روڈ پڑھوانے والے روڈ پڑھواتے ہیں، روڈ پڑھوا دیا جاتا ہے، پھر روڈ بعد میں کھٹارا ہو جاتا ہے، جگہ جگہ گڈھے ہو جاتے ہیں، پھر بعد میں آنے والا شخص روڈ کی مرمت کراتا ہے، یعنی روڈ کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ یہ خوبصورت روڈ کو بنانے والا شخص اپنے نام کی تختی روڈ کے کنارے پر لگوا دیتا ہے کہ یہ روڈ میں نے بنایا ہے، حالانکہ روڈ پہلے سے بنا ہوا تھا، بس گڈھے صحیح کیے تھے، روڈ پہلے سے بنا ہوا تھا، مرمت کی گئی تھی، جب اس نے مرمت کی اس کے نام کا بورڈ لگا دیا گیا۔ اسی طرح سمجھ لیجئے امام اعظم کے مسلک پہ حملے ہو رہے تھے، اس وقت ان حملوں کا جواب دینے والا بریلی کا امام احمد رضا تھا، اور پھر اسی مسلک کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جانے لگا۔ وجہ صرف اس نہیں ہے، کوئی بس پانچواں مسلک نہیں ہے، بس حسد اور جلن میں آپ کچھ بھی کہہ لیں، اور یہ صرف حسد اور جلن ہے، ورنہ اعلیٰ حضرت سے کوئی ایک جملہ بھی دکھا دو جو اللہ اور رسول کی شان کے خلاف ہو۔ اعلیٰ حضرت ہم تو کسی سے مخالفت بھی کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ اللہ اور رسول کے لیے، کسی سے دشمنی اللہ اور رسول کے لیے، کسی سے دوستی صرف اللہ اور رسول کے لیے۔ اگر یہی نظریہ ان کا ہے جو اعلیٰ حضرت سے مخالفت کرتے ہیں تو پھر دکھائیں کہ اعلیٰ حضرت سے مخالفت کرنے کی وجہ کیا ہے۔ وجہ کچھ نہیں ہے، بس صرف بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، کہ اتنا نام کیوں لیا جاتا ہے، اتنا نام کیوں لیا جاتا ہے، اس کا نام کیوں نہ لیں جس نے ہماری ایمان کی حفاظت کی ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت اس دور میں پیدا نہ ہوتے اور آپ اپنے قلم سے اتنی کتابیں لکھ کے جواب نہ دیتے تو آج ہمیں بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کون سے گروہ میں پڑے ہوتے ہیں۔ آج ہم اہل سنت و جماعت ہیں تو صرف اعلیٰ حضرت کی وجہ سے۔ اعلیٰ حضرت نے ایمان کی حفاظت کی، عشق رسول کی حفاظت کی۔ وہاں بھی دیوبندیوں نے تو حملہ میلاد مصطفیٰ پر بھی کیا، کہا میلاد منانا ایسا ہے جیسے کنہیا کا جنم دن منانا۔ ایک ایمان والے کے لیے یہ بات بہت ناگوار ہے کہ حضور کے میلاد کو، حضور کی پیدائش کی خوشی کو ایسے کہا جائے جیسے کنہیا کا جنم دن منانا۔ یہ وہابی دیوبندیوں نے لکھا اپنی کتابوں میں، تو جواب کس نے دیا؟ آج کے سجاداؤں نے دیا، آج کے لمبے بال رکھنے والوں نے دیا، چادر چڑھانے والوں نے دیا؟ نہیں، صرف اس وقت پٹھان تھا اور وہ احمد رضا خان تھا جس نے بے بانگے دوہل اعلان کیا تھا کہ میلاد کنہیا کا جنم دن نہیں ہے بلکہ میلاد مصطفیٰ جان رحمت کا مبارک پیدائش کا دن ہے، اور اس دن خوشی منانا قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب لکھ دی
اور انہیں جواب دیا. یہ جواب کس نے دیا؟ اعلیٰ حضرت نے دیا. ہیں مخالفت کرنے والوں کے آباء و اجداد میں کوئی ایسا جس نے کتاب لکھی ہو جواب میں کہ بھئی ہمارے دادا کتاب لکھ گئے تھے ان سے پہلے؟ یقین مانو ہمارا ایمان محفوظ ہے، ہمارا ایقان محفوظ ہے، ہمارا لباس محفوظ ہے، ہماری سیرتیں صورتیں محفوظ ہیں صرف اعلیٰ حضرت کی وجہ سے. وہابی دیوبندیوں نے تو سلام و درود پہ بھی حملے کیے تو اس وقت جواب دینے والا کوئی اور نہیں، اعلیٰ حضرت ہی تھے. ایک لمبا سا سلام لکھنے والا کوئی اور نہیں، اعلیٰ حضرت کی ذات تھی، جنہوں نے پورا سلام لکھ کے وہابی دیوبندیت کے منہ پہ تماچا دے دیا کہ تم سلام پہ پابندی لگاتے رہو اور احمد رضا سلام کے اشعار لکھتا چلا جائے گا. آج جو اپنی مسجدوں میں ہم سلام پڑھتے ہیں، یہ سلام پڑھنے کے لیے مرہون منت بھی ہمیں اعلیٰ حضرت کا ہونا پڑے گا. اعلیٰ حضرت نے اس کی حفاظت کی، اور جب اعلیٰ حضرت نے حفاظت کی سلام کی تو ہم بھی کہتے ہیں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. ہم ان کے مرہون منت ہیں، ان کے بغیر تو اغیار بھی اپنی کتابوں میں کچھ لکھ نہیں پاتے. اور ہمارے بزرگوں نے ایک بڑا اچھا جملہ کہا کہ یہ جو دشمنی کرتے ہیں، یہ مخالفت کرتے ہیں، ان کا جب کوئی مسئلہ لگتا ہے تو یہ فتاوی رضویہ دیکھتے ہیں. ان کا جب کوئی مسئلہ لگتا ہے تو فتاوی رضویہ سے حل کرتے ہیں. اگر دم ہے مخالفت کرنے کا تو پھر لکھو اپنی فتاوی رضویہ، لکھ کے دکھاؤ اپنے فتاوے، تب پتہ لگ جائے گا فتاوی رضویہ کسے کہتے ہیں اور تمہارے فتاوے کسے کہتے ہیں. صرف مخالفت، بس اعلیٰ حضرت کیوں کہا، یہ کیوں کہا، وہ کیوں کہا، چڑن، جلن، حسد، یہ ایمان کو غارت کرنے والی چیزیں ہیں. اور اب تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ولی نہیں ہے، اور بڑا تحقیر کے ساتھ مولوی احمد رضا خان، مولوی احمد رضا خان، مولوی احمد رضا خان دکھ رہے ہیں تو مولوی احمد رضا کی طرح کسی کو بنا کے تو دکھاؤ. مولوی احمد رضا خان دکھ رہے ہیں تمہیں، کنز الایمان لکھنے والا نہیں دکھ رہا، فتاوی رضویہ لکھنے والا نظر نہیں آ رہا ہے، بس مولوی احمد رضا نظر آ رہا ہے. کہتے ہیں ولی نہیں ہے، وہ ولی نہیں ہے. میں کہتا ہوں اگر ایک عالم محدث مفسر ولی نہیں ہے تو پھر دنیا پہ کوئی ولی نہیں ہو سکتا. لمبے بال رکھ لینا ولایت نہیں، کالے پیلے کپڑے پہن لینا ولایت نہیں. اللہ کے یہاں کرامت یہ ہے کہ آپ کتنے بڑے متقی ہیں، جتنا بڑا آپ کا تقوی ہوگا اتنے ہی بڑے آپ ولی کہلائیں گے. قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے سب سے مکرم کرامت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی سے آ رہا ہے. تقوی جس کے اندر ہے وہی ولی ہے. باقی اپنے آپ کو ولی کہلانے والے ولی نہیں ہو سکتے. ولی وہ ہے جس کو قرآن نے ولی گھوشت کیا ہے. قرآن نے اصول بتایا جس کے اندر تقوی ہے وہ ولی ہے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ ولی اگر کوئی عالم نہیں تو ولی دنیا کے پردے پہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا. ولی ہونے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے ان اولیاء الا المتقون، اس کے ولی نہیں مگر پرہیزگار. پرہیزگاری کب آتی ہے؟ جب علم ہوتا ہے. علم سے پرہیزگاری آتی ہے. اور علم کس کے اندر ہوتا ہے؟ پرہیزگاری ڈرنے سے آتی ہے. جو اللہ سے جتنا ڈرتا ہے اس کے اندر اتنی پرہیزگاری آتی ہے. اب قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. تو جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے اندر تقوی بھی آتا ہے، اور جس کے اندر تقوی آتا ہے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. اعلیٰ حضرت سے چڑھنے والے اپنے گریبانوں میں جھانکیں. آج جو سروں پہ ٹوپیاں، چہروں پہ داڑیاں سلامت ہیں، اور جن مزاروں کے سجادہ نشیں بنے بیٹھے ہیں ان مزاروں پہ اگر سجادہ نشیں ہو اور ان مزاروں پہ چادر چڑھاتے ہو تو یہ بھی اعلیٰ حضرت کا احسان ہے. اگر اعلیٰ حضرت اس دور میں مقابلہ نہ کرتے تو آج چادر چڑھانا ہر طرف سے آواز آتی کہ چادر چڑھانا شرک ہے، مزار پہ جانا شرک ہے.
یہ صرف اعلیٰ حضرت کی دین ہے کہ انہوں نے جواب دیے، قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھا، اور آج یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کی عزت کی حفاظت کی، ناموس رسالت کی حفاظت کی، اسلام کی حفاظت کی، تو اللہ نے ایسا مرتبہ دے دیا کہ دنیا کا کوئی کونا ہو ہر جگہ اعلیٰ حضرت کا نام آتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا وادی رضا کی کوہ ہمالہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی یہ شان ہے، محبت کیجیے اعلیٰ حضرت سے، ایمان کے محافظ ہیں وہ۔ آپ کے گھر کی روٹی نہیں کھائی اعلیٰ حضرت نے، اپنے گھر سے جو آمدنی ہوتی تھی اس سے کتابیں چھپوا کر کے لوگوں میں بانٹتے تھے، یہ اعلیٰ حضرت ہیں۔ کبھی چندہ نہیں کیا اعلیٰ حضرت نے، اپنی ذات سے پیسہ خرچ کیا۔ اعلیٰ حضرت نے محافظ اسلام، محافظ دین مصطفیٰ ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو سمجھو، صرف جلن کوڑن حسد کینے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ اگر اعلیٰ حضرت کا بننا ہے تو اعلیٰ حضرت کو قریب سے سمجھو۔ اللہ تعالی ہمیں اعلیٰ حضرت کی محبت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔